بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو الیکشن قریب آ رہا ہے نون لیگ میں خوف بڑھتا جا رہا ہے. اب تو ایسا لگتا ہے ان میں بھی، ان کی میڈیا ٹیم میں بھی، کہ ہڈیوں کے گودے تک خوف اتر گیا ہے. خوف ایک انسانی جبلت ہے، سے بچاؤ کی تو کوئی صورت نہیں، خاص طور پہ جب آپ کمزور بنیادوں پہ کھڑے ہوں. اب وہ پوری کوشش ان کی، یہ دو ایفرٹس پیرالل ہو رہی، متوازی دو کوششیں ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ عمران خان مان جائیں، کسی طرح کوئی سمجھوتا کر لیں. جتنا دباؤ ڈالا جا سکتا تھا وہ ڈال دیا گیا، اور مزید دباؤ ابھی ڈالا جائے گا. اطلاع یہ ہے، غیر مصدقہ ہے اگرچہ، کہ سنجرانی صاحب پہنچے سینٹ کے چیئرمین، یہی کام ہے ان کا، صدر علوی کے پاس. اور مگر صدر علوی سے انہوں نے کہا کہ ان سے ملیں، آمادہ کریں. انہوں نے کہا کہ وہ تو سائفر پہ اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس پہ اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں اور الیکشن کے بعد بات ہوگی. فیئر اینڈ فری الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں جی؟ فیئر اینڈ فری الیکشن کا مطلب ہے 3/4 اکثریت. پختونخوا تو پورا گیا، پنجاب میں بھی 2/3 اکثریت ہے، کراچی میں بھی وہ جیتیں گے. انتہا یہ ہے کہ بلوچستان میں ان کے ووٹ 36% ہیں، باقی کسی کے نہیں ہیں، باقی بٹے ہوئے ہیں. اور یہ اگر ان کی کوئی ہو جائے معاملہ، ان کی رہائی کی کوئی صورت ہو جائے، امکان تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہو جائے، ضمانت ہی ہو جائے یا نہ بھی ہو ضمانت، سپریم کورٹ اجازت دے دے. وہ شیر افضل صاحب گئے ہیں سپریم کورٹ میں، ابھی سماعت ہوگی اس کی. تو بچنے کی تو کوئی صورت نون لیگ کی نہیں ہے. رانا ثناءاللہ کہتے 120 سیٹیں کہتے تھے ہم لے لیں گے، اب 100 پہ آ گئے ہیں. وہ شکاری کا مشہور قصہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے کہا میں نے شیر مارا، 15 فٹ لمبا تھا، تو ساتھ جو آدمی ان کو بیٹھا تو اس نے کونی ماری. اس نے کہا نہیں کوئی 10-12 فٹ تو ہوگا. تو پھر اس نے کونی ماری، تو پھر اس نے کہا نہیں کوئی 8 فٹ تھا. تو پھر اس نے کونی ماری، اس نے کہا اس سے کم میں نہیں کر سکتا. تو رانا ثناءاللہ 120 سے 100 پہ آ گئے ہیں، امید ہے کچھ اور کم کر دیں گے. فیئر اینڈ فری الیکشن میں 20-30 سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت سکتی. اور اگر یہ تائید و تجویز کنندگان کے اغوا کا اور کاغذات مسترد کرنے کا سلسلہ جاری رہا اور سیاسی سرگرمیوں کی اجازت سرے سے نہ دی گئی، جو بالکل نہیں ہے، سرائیکی پٹی میں تو نام و نشان ہی نہیں، باقی جگہ پہ بھی نہیں ہے اجازت. کہیں کہیں کوئی چھوٹی موٹی حرکت کر لے تو ڈور ٹو ڈور کمپین کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. خیال یہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ کمزور پڑ جائیں گے، کچھ نہ کچھ دباؤ برداشت کریں گے، اپنی سروائیول کے ملک سے باہر چلے جائیں گے. مریم نے تو کہا تھا ان کو کوئی امیدوار نہیں ملے گا، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کوئی کتا نہیں سونگے گا. اب وہ دب کے بیٹھے ہیں بالکل مولانا فضل الرحمان. اور اب واقعہ یہ ہے کہ نواز شریف بھی دب کے بیٹھے ہیں، کوئی سرگرمی نہیں دکھا رہے. اب نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ اس کے نام لینے کی اجازت نہ دی جائے پی ٹی آئی کی، اس پہ پابندی لگائی جائے، بلہ بھی واپس لیا جائے، اور سیاسی سرگرمیوں کی اجازت. وہ کہہ رہے ہیں سیکورٹی رسک ہے. ایک صاحب جو پہلے کہہ رہے تھے کہ 67% ووٹ ہیں، وہ کہتے ہیں اچانک انہیں پر انکشاف ہوا کہ 5% برتری حاصل ہوگی. ایک صاحب نے عمران خان کے قتل کی تجویز پیش کی ہے، ایک صاحب نے کہا سیکورٹی رسک ہے. بالکل کلئی اتر رہی ہے، اور ہر شعر کے اندر سے ایک کیا نمودار ہو رہا ہے، جب وہ اچھا لفظ نہیں ہے چھوڑیے پرے، وہ کہہ رہے ہیں سیکورٹی رسک ہے. اور مودی سے ذاتی تعلقات اپنے نواز شریف صاحب کے اچھے ہیں، جندال سے اچھے ہیں. مودی ان کی نواسی کی شادی میں آئے، اور جناب کلبھوشن کو وہ نام نہیں لیتے. ہر چیف آف آرمی اسٹاف سے تعلقات ان کے خراب رہے، ہر ایک چیف آف آرمی اسٹاف سے ان کے تعلقات خراب رہے. جو لوگ انہوں نے خود لگایا ان سے بھی ناراض ہو گئے. اس کو پنجاب پولیس وہ بنانا چاہتے ہیں. عدالت پہ انہوں نے حملے کیے، کرپشن انہوں نے کی اور زرداری نے کی، اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگوں نے کی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ تو پارٹیوں کے سربراہ اگر کرپشن کریں گے تو کیا ہوگا؟ اور مخالفین کو جتنا تنگ کر سکتے کیا.
عمران خان صاحب نے کیا، لیکن یہ ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ 15-20 ہزار کارکن گرفتار ہوں اور سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہی نہ ہو، کاغذات چھینے جائیں، حتیٰ کہ خواتین جیلوں میں پڑی ہوں۔ عدالتوں نے یہ تو کبھی کیا ہی نہیں تھا کہ خواتین کی ضمانتیں نہ لی جائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سیکورٹی رسک ہے اور وہ جیت گیا تو وہ انتقام لے گا۔ کتنی دفعہ کہہ چکے کوئی انتقام نہیں لوں گا، اور کتنی دفعہ مذاکرات کی پیشکش کر چکا ہے۔ مذاکرات وہ ان سے کرنا چاہتا ہے جن سے مطلب، اور اصولی بات پہ تو اصولی طریق سے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ نواز شریف سے کیا مذاکرات کریں اور زرداری سے کیا مذاکرات کریں؟ اور حالت خراب ہے، لاہور سے تو کوئی جیتنے کا سوال نہیں ہے، بس وہ بیلٹ باکس ڈبے اٹھا کے لے جائیں اور ووٹروں کو نہ پہنچنے دیں، کاغذات مسترد کر دیں۔ حتیٰ کہ سرگودا کی تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ وہاں سے بھی نہیں جیت رہی ہیں مریم، اگر ایک امیدوار ہو ان کے مقابلے میں، اور کوشش ہو رہی ہے کہ جو مختلف امیدوار ہیں ان میں سمجھوتا ہو جائے، ایک امیدوار ہو اور دوسرے کو کہیں اور سپورٹ کر دیں اسی پارٹی کو۔ تو کراچی میں بھی مشکل ہے شہباز شریف صاحب کا، ہاں وہ ایم کیو ایم کا دھاندلی کا بڑا تجربہ ہے اور بڑی مہارت ہے، اگر انہیں کھلی چھٹی دے دی جائے تو وہ کراچی کی ساری سیٹیں جیت سکتے ہیں، اگر وہ نہیں حربے پہ اتر آئے ہیں جو الطاف حسین کے زمانے میں وہ برتا کرتے تھے۔ تو یہ ہے جناب والا صورتحال، اور بہت ہی جانی کیفیت طاری ہے نون لیگ پہ، بہت خوف ہے۔ وہ کچھ آسودہ ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ چلیے سندھ میں حکومت بن جائے گی، کچھ بلوچستان میں حصہ مل جائے گا، کچھ لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں جیسے بھی شامل ہوئے، اور بلاول جو ہیں وہ مستقبل کی طرف دیکھنے لگے ہیں، اگرچہ والد صاحب سے متفق تو وہ نہیں ہیں بالکل، اور پنجاب میں حالت اگرچہ ان کی بہت ہی خراب ہے، اس لیے کہ تو بی ٹیم بن گئی۔ عمران خان صاحب کے لیے کوششیں جاری رہیں گی، صدر سے درخواست کی جائے گی ضرور جائیں۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ بشرا بیگم کو بھی 30 دسمبر سے پہلے ان سے درخواست کی جائے کہ وہ ضرور جائیں، ان سے ملیں۔ اطلاع یہ ہے کہ ملاقات ہوگی ان کی، تو کوشش کی جائے گی، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے اصولی موقف سے پیچھے، تو فیئر اینڈ فری الیکشن دیں تو کوئی بات ہوتی، ورنہ نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد بات کریں، یہ جو مطلب پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے بہت سے لوگوں کو اندیشہ ہے الیکشن ملتوی ہو جائے گا۔ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں جو آج شاہ محمود صاحب کے ساتھ ہوا، جس پہ بڑا ریئیکشن ہے، جب سے یہ واقعہ ہوا ہے 6-7-8 گھنٹے سے، تو دنیا بھر میں ریئیکشن ہے، کیونکہ شاہ محمود ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو لڑتے جھگڑتے ہیں۔ آپ ان پہ اور کوئی اعتراض کر سکتے ہیں، 2 دفعہ وزیر خارجہ رہے ہیں، پنجاب میں وہ اہم ترین وزیر رہے ہیں، اور ان کی تو 200 سالہ ان کے خاندان کی سیاست میں انتہا پسندی کا کبھی دار نہیں آئی، کبھی یعنی سخت گیری نہیں دار آئی۔ وہ تو اسٹیٹس کو کہ لوگ ہیں، کتنا سوچ بچار انہوں نے کیا تھا۔ پہلے نواز شریف صاحب کے پاس گئے تھے کہ اگر کوئی مناسب عہدہ انہیں دے دیں، یقین دہانی کرا دیں، لیکن انہیں اندازہ تھا، ابھی دیکھیں گے جہانگیر ترین صاحب کو پتہ چل جائے گا۔ چٹھا صاحب نے بھی ایک سمجھوتا کیا تھا ایک الیکشن سے پہلے، غالباً 2013 میں، تو وہ پھر اتنی سیٹیں دیں گے، اور یہ تو پھر کیا ہوا تھا، وہ پھر بالکل اس کا نام ہمایوں اختر صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا، ہاں جی، کہ سیٹ وہ اول تو سیٹ ان کو انہیں دیں گے، نہیں دیں گے تو ووٹ نہیں ڈالیں گے نون لیگ والے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ گنجائش نہیں دیتے۔ سیاست میں کیا نپولین نے کہا تھا، دشمن ہوتے ہیں allies are enemies، دشمن ہوتے ہیں یا حلیف ہوتے ہیں۔ یہ تو حلیفوں کے ساتھ بھی کبھی اچھے سلوک نہیں کیا انہوں نے۔ خاندان کے اندر میں بتا چکا ہوں اختلاف ہے، خوف بہت ہے سخت نون لیگ میں، اور آئی جی صاحب کہتے ہیں فورس پوری نہیں ہے، کے پی پی پہلے ہی ہو چکا ہے، یہ شاہ محمود والے واقعے کے بعد تو اور بھی اندیشہ ہے۔ بعض لوگ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن مولانا فضل الرحمان کو سوٹ نہیں کرتے، ایم کیو ایم کو نہیں کرتے، جہانگیر ترین کو نہیں کرتے، پرویز خٹک صاحب کی حالت تو بہت ہی بری ہے، سردی میں جیسے چڑیا کا بچہ سہما ہوتا ہے ایسے سہمے ہوئے ہیں، بیان داغ دیتے ہیں بڑے بڑے زوردار، لیکن سہمے ہوئے ہیں۔ مولانا سیانے ہیں،
اپنا خوف ظاہر نہیں کرتے، اونچ نیچ سے گزرے ہیں، پرانے سیاستدان ہیں اور پریکٹیکل ہیں، زیادہ پریکٹیکل ہیں. تو یہ باقی تو وہ طول عمل ہے، خواہشات کے درازی ہے. یعنی ذہنی طور پر آدمی تیار ہو، بس اقتدار مل جائے گا. سارے پیسے بنانے کا موقع ملے نہ ملے، بہت سے ذاتی کام آسانی سے ہونے لگتے ہیں، زندگی آسودہ ہو جاتی ہے اور وجاہت نصیب ہوتی ہے. یہ تو غلبے کی قدیم ترین انسانی جبلت ہے. لیکن اب ڈر لگا ہوا ہے. کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہوگا، کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا. ایک آدمی سے ڈرے ہوئے ہیں، جیسے بے نظیر سے خوف زدہ تھے ایک زمانے میں، اور کریکٹر اسیسینیشن کی کمپین چلائی اور سب کو اکٹھا کیا اور پھر کسی طرح اس کا ہرایا تھا. وہ بھی 18 مہینے کی حکومت دینے کے بعد یہ 18 مہینے کی حکومت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان کو. حالانکہ اگر وہ حکومت میں آ جائے تو اس وقت تو کچھ زیادہ بہت مشکل حالات ہیں، مگر یہ نہیں، یہ اندر ان کا خوف اتنا گہرا ہے، اور جس کے اندر اتنا خوف ہو بس سروائیو نہیں کیا کرتا. وہ کوئی اندیشہ جو ہے نا، وہ عمران خان سے جو بات ہو رہی ہے، ایک تو اندیشے کی بات تو الگ ہے کہ بھئی کوئی مذاکرات وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، تو فرد جرم ان پہ عائد نہیں ہو سکی. تو الیکشن کمیشن پہ توہین الیکشن کمیشن ایک سروے کرائیں، 60 سے 70% لوگ کم از کم الیکشن کمیشن سے مطمئن ہیں اور تنقید کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ تنقید کرتے ہیں جتنا عمران خان اور فواد چودھری کرتے ہیں. تو یہ ساری آبادی کو جیل میں ہونے چاہیے. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن جائے گا، یہ بہت ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں، زور دے کر کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں بلے کا نشان واپس لیا جائے. کوشش پوری ہوگی. اور وہ لوگ جو ہیں، وہ ایک محترمہ نورین نے، میں تو نہیں دیکھا، کہتے وہ کاف لیگ میں تھیں اور اب وہ سیکرٹری جنرل کا الیکشن لڑنا چاہتی تھیں، اور بھی باقی لوگ ممبر تو نہیں تھے، وہ کیس تو کوئی ہے نہیں. لیکن خیر ایک واقعہ ڈیالہ جیل میں ہوا ہے بڑا اہم. عمران خان خود روسٹرم پہ آ گئے جب وہ تاریخ نہیں دے رہے تھے الیکشن کمیشن کے ارکان، اور چاروں ارکان سے ممبروں سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کرا رہے ہیں. پی ٹی آئی پہ آپ کے ریٹرننگ افسر جو ہیں، جو ڈپٹی کمشنر ہیں، یہ جناب کیسا تعجب خیز فیصلہ جناب قاضی عیسیٰ صاحب نے کیا تھا کہ عدلیہ کے نہیں ہوں گے، یہ ڈپٹی کمشنر ہوں گے. ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ ان کے کاغذات مسترد کر رہے ہیں، پولیس کی موجودگی میں چھینے جا رہے ہیں کاغذات، اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور تائید اور تجویز کنندگان کو بھگایا جا رہا ہے. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ شاہ محمود کو آپ نے گرفتار کیا عدالتی حکم کے باوجود. شاہ محمود کی گرفتاری جو ہے وہ کنفیوژن ہے کہ جی وہ ایم پی او کے تحت گرفتاری، ایم پی او کے تحت نہیں ہوئی ہے گرفتاری. وہ اپنا جو ہے ایک کیس، وہ جو مظاہرہ ہوا تھا جی ایچ کیو کے سامنے، اس کا کیس ہے میرا خیال. ضمانت تو ان کی دے دی، اور بالکل قطعی اور واضح ضمانت دے دی. انہوں نے ٹھیک کہا اپنے شاہ محمود نے، اور دھکے جو دیے گئے تو اس پہ بڑا رنج لوگوں میں پھیل گیا ہے. اور اس طرح کا واقعہ آدمی کبھی بھولتا نہیں ہے. سفید بالوں والا آدمی ہے، دونوں بیٹیاں، تینوں بہنیں وہاں موجود تھیں. تو اس کا ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دیتے ہیں. جب اب پولیس کے ذریعے کام لینے کی کوشش کریں تو یہی ہوگا، جس سے ہمدردی اور بڑھتی ہے. شاہ محمود کو ہرانا مشکل ہے. اب ان کا کاغذات مسترد کر دیں تو دوسری بات ہے مسترد کر سکتے ہیں. شیر کی مرضی، انڈا دے بچہ دے. تو انہوں نے عمران خان نے کہا کہ آپ تاریخ کیوں نہیں دے رہے، تو پھر وہ چپ کر گئے اور تاریخ دے دی غالباً 3 فروری کی، اور کہا کہ جن آروز پر آپ کو اعتراض ہے ان کے لیے ہم سے رجوع کریں. آپ سے رجوع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے نا. رجوع آپ سے کیا کریں؟ امیر کیا سادہ ہے؟ اتنے سادہ تو نہیں ہے امیر. بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جناب الیکشن کمیشن نے کہا کہ ووٹر لسٹیں ویب سائٹ پر نہیں ڈالی جا سکتی. قطعاً یہ قانون کے خلاف ورزی ہے.
یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو کہتا ہے ووٹر کا ذاتی ڈیٹا ہوتا ہے اس لیے وہ ایکسپوز نہیں کیا جا سکتا. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے مطالبہ کیا تھا پی ٹی آئی سے کہ ووٹروں کی لسٹیں ویب سائٹ پہ ڈالیں، اور یہ بنیادی اعتراضات میں سے ایک تھا. تمہاری ظلم میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں ہے. سائبر کیس کی کارروائی جو ہے نا وہ بغیر سماعت کے ملتوی ہو گئی ہے. جج صاحب کی طبیعت خراب ہے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوگی، اور جو فیصلے ہیں 4 اور 12 دسمبر کے، میرے ذہن میں نہیں کون سے فیصلے ہیں وہ. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آخری اطلاع تک خان جو ہے وہ تو ڈٹا ہوا ہے اور ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جایا کرتے ہیں اور کھود ڈالے جاتے ہیں اور کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کس حساب کا بنا ہوا آدمی ہے، اس لیے قتل کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے. پہلے احمد ولی خان نے بھی دیا تھا، اب اخبار نویس دے رہے ہیں جو بڑی حق گوئی ہو بے باقی کے لمبردار تھے کیا نکلے ہیں جی. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے نے بہت پریشان کیا نون لیگ کو. اس کے بعد یہ طریقہ ہے نام نہ لے، وہ چاہتے ہیں نام نہ ہو پی ٹی آئی کا، بالکل پابندی ہو. 60-70% لوگوں کو محروم کر کے نواز شریف صاحب کو اقتدار دے دیا جائے. یہ نیلسن منڈیلا ہیں، کوئی قائد اعظم ہے، کوئی نپولین ہے، یہ جناب کوئی بسمارک ہیں، کوئی اپنا. یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ان کے آنے سے ترقی کا عمل شروع ہوگا. کب ہوئی ترقی؟ سڑکیں بنی، اور سڑکیں جس لیے بنی اور جس بھاؤ پہ بنی اسے کئی سال بعد جب چیزوں کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی تھی اس سے کم قیمت پہ عمران خان کے دور میں سڑکیں بنی. کوئی ڈیم نہیں بنایا، کہتے ہیں انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. 12-15 یونیورسٹیاں بنائیں، اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے، ڈیم بنائے، احساس پروگرام بنایا، ہیلتھ کارڈ بنائے، کہتے ہیں کیا ہی کچھ نہیں، کیا ہی کچھ نہیں. ایسا قوم کو اندھا اور احمق سمجھتے ہیں. بہرحال اگر تو ان کی مان لی جائے تو نام نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا، بلہ بھی واپس لیا جائے گا، مگر ان کی مانیں گے کیسے یہ سمجھ نہیں آتی. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں، سینئر نائب صدر بھی ہیں اب تو ماشاءاللہ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ پی ٹی آئی کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے. پورے ملک میں نہیں، اسلام آباد میں بھی نہیں ہے. دوسری تمام سیاسی جماعتیں دھڑلے سے جلسے کر سکتی ہیں، جلوس نکال سکتی ہیں، جو چاہے کر سکتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے. پہلے بھی انہوں نے جلسے کی درخواست دی تھی، وہ نہیں ملی تھی. تو اب کیا کرتے ہائی کورٹ؟ اب کیا کہہ سکتے ہیں جناب، پنچوں کی مرضی ہے. صدر علوی نے ایک بیان جاری کیا، کسی انٹرویو میں کہا شاید ایسی ریاست نہ بن جائیں جہاں انسانی حقوق کے خلاف کو پامال کیا جائے. کاغذ چھیننے اور مظاہروں پر وحشیانہ کارروائی، مظاہرین پر 2 بار وزیر رہنے والے، ان کا نام بھی شاید لیا ہے شاہ محمود کا، ان کے ساتھ غیر مہذب سلوک کے واقعات پر حکام کو توجہ دینی چاہیے. وہ صدر صاحب حکام کی مرضی سے تو ہو رہا ہے، حکام کون سے ہیں جی؟ کوئی بولڈ بیان دے. یہ کیا بیان آپ دے رہے ہیں جی؟ انہوں نے کہا یہ بیمار ذہنی ہے، سب کو پتہ ہے، آبویس بات ہے، ایوری بڈی نوز. صدر صاحب کو بیان تو ڈھنگ کر لکھنے کے لیے کوئی آدمی رکھ لیں. ہاں جی، ملک کو اگر بدلنا ہے تو ابھی بدلنا ہے، ملک کو نہیں بدلنا. ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ملک نہیں بدل سکتا جب تک یہ باقاعدہ کسی انتخابی میدان میں شکست نہیں کھائیں گے، اور کھائیں گے ابھی نہیں تو کچھ عرصے کے بعد الیکشن ہوگا. ان لوگوں کے ہوتے ہوئے تو اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. وہ اپنا ایک کیس میں پیش ہوئے ہیں، کھوسا صاحب کے فرزند خرم کھوسا، اور انہوں نے جناب سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ ریلیف دی جائے، درخواست کی مقرر کی جائے تاریخ.
اور اتنے میں تو آ جائیں گے قاضی القضاء جناب. تو مگر وہ چھٹیاں ہیں، انہوں نے کہا چھٹیاں ہیں سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ جو ہے وہ آرام کرنے چاہتی ہے چھٹیوں میں. انہوں نے کہا کہ جاوید ہاشمی خلاف نااہلی کا جو فیصلہ ہے عمران خان کا، اس کیس میں جاوید ہاشمی کے خلاف فیصلے میں نہ صرف سزا ختم ہوئی تھی بلکہ انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی تھی. اور جج دلاور صاحب نے ہمایوں دلاور صاحب نے ایک ہی دن میں 5 بار سماعت کر کے سزا سنائی. ذرا عدالت اس پہ غور کرے. جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں ان کو صدر بنا کے گئے تھے، قربانی کا بکرا نواز شریف صاحب، اور پھر بھول گئے، پھر اپنا منت سماجت کر کے شامل کرایا پارٹی میں، پھر بھول گئے. جی جاوید ہاشمی نے بڑا دلچسپ بیان جاری کیا، میں سناتا ہوں آپ کو. اور وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو قصہ ہے، آج اڈیالہ جیل میں پھر اس کی سماعت ہو گئی. ہیں جی وہ پیسے جو برطانوی کرائم ایجنسی نے بھیجے سپریم کورٹ کو، اس کے قصوروار عمران خان ذل شاہ کے قتل کے بھی کچھ ذمہ دار ہیں، اور کوئٹہ میں کوئی وکیل قتل ہو جائے اس کے بھی ذمہ دار ہیں. وہ یہ 1 جولائی 1979 کی بات ہے، کسی وجہ سے مجھے یہ تاریخ یاد رہ گئی. ایک آدمی نوابزادہ نصراللہ خان پہ سخت نکتہ چینی کیے جا رہا تھا، بے تحاشا نکتہ چینی کر رہا تھا. تو وہ خاموش بیٹھے رہے، حکم ان کو گم ہو گیا تھا، وہ پریشان تھے. تو انہوں نے پھر اس سے کہا ایک بات آپ بھول گئے، تھوڑی دیر پہلے جو آندھی آئی تھی وہ بھی میری وجہ سے آئی تھی. ملک ریاض صاحب پراسرار طور پر خاموش ہیں اس قصے میں. ان کے جو لوگ تھے انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ بھائی وہ اپنا یہ بیان دیں گے اور یہ بیان دیں گے، دے دیا ہے، ریکارڈ کرا دیا ہے. بلّہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں بلّہ محفوظ ہے، لیکن اس کا بدلہ لیا جائے گا، قوم اس کا جمہوری طریقے سے بدلے گی 9 فروری کو. جاوید ہاشمی صاحب نے بیان دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن دہشت گرد نہیں ہیں اور غدار نہیں ہیں. اگر ان سے کچھ سرزد ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں الیکشن سے نکال پھینکا جائے. پیپلز پارٹی کو آپ نے نکال پھینکا تھا، اس کے نتیجے میں الذوالفقار بنی تھی. انہوں نے کوئی اور نام لیا لیکن الذوالفقار بنی تھی. جہاز ہائی جیک ہوا تھا، AN پر پابندی لگی تو پختون ظلمیں بنی، اور ایک حکومت بنائی سرحد پار جا کے اجمل خٹک صاحب نے. MQM کو روکا گیا تو ان کے نوجوانوں نے بھارت میں جا کے ٹریننگ لی، اور سمجھانے کی تو کوشش کی ہے، بڑا جہاں دیدہ سیاستدان ہے. بہرحال تو ایک دلچسپ خبر یہ ہے کہ وہ ڈیفالٹر جو ہیں ہونے کی وجہ سے جنہوں نے بجلی اور گیس کے بل نہیں دیے ان کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں. تو خبر یہ ہے، ابھی اس کی تصدیق یا تردید چیف الیکشن کمشنر صاحب کر سکتے ہیں کہ وہ خود ڈیفالٹر ہیں ایک طویل عرصے سے. شیخ میشر میں جو پہنچے تو آپ مال نہ دارد، جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارد. آج ایک بڑی لمبی فہرست میں نے بنائی تھی، شاہ محمود قریشی اور عمران اس کے وکیل ان کے کاغذات داخل نہیں ہو سکے، عمران خان کے وکیل جناب پنجوتا صاحب کے قصور میں ان کو امیدوار ماہر محمد سلیم کی گاڑی جلا دی گئی ہے، اندھیرے میں غائب ہو گئے. اندھیرا ہی اندھیرا ہے ہر طرف بھائی. وہ لوگ جو ہیں جنوبی پنجاب میں سرے سے اجازت نہیں جا رہی. سوشل میڈیا پہ جناب رفتار بہت تیز ہو گئی ہے اپنا وہ کریکٹر اسیسینیشن کی کہ بھائی کریکٹر اسیسینیشن میں پابندی لگائی جائے. حلیم عادل شیخ کے کاغذات جو مسترد ہوئے ہیں وہ اپنا کوئی وجہ نہیں بتائی گئی امیدوار کو. ایک بہت لمبی فہرست ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا. پورے ملک میں اجازت نہیں ہے پی ٹی آئی کو سیاسی سرگرمیوں کی، اور اجازت نہیں ہوگی. عدالت کوئی بھی حکم دے. چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں
چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر جھکا کے چلے، جسم جان چرا کے چلے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔